دوستو پیسہ ایک ایسی چیز ہے جس کی ہوس میں انسان اپنا آپ کھو بیٹھتا ہے اور ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جو مستقبل میں اس کی بدنامی کا سبب بنتا ہے۔ کچھ ایسا ہی احوال ایک پاکستانی لڑکی کا ہے جو پیسے کی لالچ میں اس قدر اندھی ہو گئی کہ اسلام جیسے مذہب سے تعلق رکھنے کے باوجود اس نے پورن انڈسٹری میں قدم رکھ دی اور اپنی بیہودہ ویڈیوز بنوا کر اپنے ساتھ ساتھ پورے اسلام کا خوب مذاق اڑایا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی اداکارہ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ اسلام کا تماشا بنانے والی یہ پاکستانی اداکارہ آخر کون ہے؟ اس نے کیسے فحش انڈسٹری میں قدم رکھا؟ کیا واقعی اس لڑکی کو امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے جنسی تعلقات قائم کرنے کی آفر ہوئی تھی؟ دوستو صرف یہی نہیں، اس ویڈیو میں ہم آپ کو پورن انڈسٹری کی تاریخ کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان میں اس قسم کی ویڈیوز کس حد تک دیکھی جا رہی ہیں اور ایسی بیہودہ ویڈیوز دیکھنے سے ہمارے ذہنی اور جسمانی صحت پر کون سے منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔ دوستو ویسے تو پورنوگرافی کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ آج بھی ہزاروں سال پرانی قدیم ترین جگہوں سے ایسی پینٹنگز دریافت ہو رہی ہیں جو پورنوگرافی کی عکاسی کرتی ہیں۔ دوستو یہ بات الگ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا پورنوگرافی میں بھی جدت پیدا ہوتی گئی۔ ہزاروں سال پہلے ویڈیوز کا نام و نشان تک موجود نہیں تھا، لیکن دنیا میں سب سے پہلے ویڈیو ٹیکنالوجی 1876 میں منظر عام پر لائی گئی، جس کے بعد یورپین ممالک میں فلم انڈسٹری کا آغاز ہو گیا اور پھر پورن انڈسٹری بھی وجود میں آنے لگی۔ سب سے پہلی پورن فلمیں 1895 میں ریلیز کی گئی تھی۔ جب ایشیائی ممالک میں ٹی وی اور وی سی آر ٹیکنالوجی وجود میں آئی تو پورے ایشیا میں آہستہ آہستہ فحاشی پھیلنے لگی۔ اس کے بعد 1992 میں یورپ کی ایک کمپنی نے پاکستان میں ایک پرائیویٹ انٹرنیٹ لانچ کیا۔ پاکستان میں انٹرنیٹ مقبول ہونا شروع ہوا تو 1995 میں پی ٹی سی ایل نے پورے پاکستان میں انٹرنیٹ کو پھیلا دیا۔ 2000 میں انٹرنیٹ پاکستان کے بڑے شہروں میں کافی تیزی کے ساتھ مقبول ہو چکا تھا، لیکن انٹرنیٹ کی بدولت پاکستان میں فحاشی بھی اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی، کیونکہ جن یورپی ممالک نے پورن ویڈیوز کی ویب سائٹ بنائی ہوئی تھی انہیں سب سے زیادہ ٹریفک ایشیا بالخصوص پاکستان سے آ رہی تھی۔ یورپ مسلمان ممالک میں فحاشی پھیلا کر اپنے مقاصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ دوستو شاید آپ یہ بات نہ جانتے ہوں کہ پاکستان کی سب سے پہلی پورن فلم 1989 میں کراچی میں بنائی گئی تھی اور یہ ویڈیوز بنا کر سینکڑوں ڈالرز میں یورپ میں فروخت کی گئی تھی۔ تو اس کے بعد یہ سلسلہ زور و شور سے چلنا شروع ہو گیا جو آج تک چلتا آ رہا ہے۔ نیو یارک ٹائمز اپنی رپورٹ میں یہ بات واضح الفاظ میں بیان کر چکا ہے کہ پاکستان میں اس وقت کئی ایسے خفیہ ادارے موجود ہیں جو پورن ویڈیوز بنا کر یورپ بھیجتے ہیں اور منہ مانگے ڈالرز حاصل کرتے ہیں۔ دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اس پاکستانی لڑکی کے بارے میں جس نے پورن انڈسٹری کی جانب اپنے قدم بڑھا کر اپنے والدین کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان کا سر شرم سے جھکا دیا۔ اس لڑکی کا نام نادیہ علی ہے جو 1992 میں پاکستان کے شہر لاہور میں پیدا ہوئی تھی، لیکن پیدا ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد وہ اپنی فیملی سمیت امریکن ریاست نیو جرسی میں شفٹ ہو گئی۔ نادیہ علی کے والد کا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ نادیہ کے والد کا پاکستان سے امریکہ شفٹ ہونے کا مقصد صرف یہی تھا کہ وہ ایک بہترین روزگار حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں کو اچھی تربیت اور اچھی تعلیم دلوا سکیں تاکہ وہ بڑی ہو کر ایک مضبوط مستقبل کے ساتھ آگے بڑھ سکیں۔ لیکن نہ تو نادیہ کے والدین اس بات سے باخبر تھے اور نہ ہی کوئی اور کہ ان کی بیٹی بڑی ہو کر کیا گل کھلائے گی اور کس قدر اپنے والدین اور اپنے مذہب کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کا نام بھی خراب کرے گی۔ جب نادیہ جوان ہوئی تو یہ سین فرانسسکو میں ایک سیلون پر لڑکیوں کی آئی بروز بنانے کا کام پر لگ گئی۔ وہیں اس کی ایک لڑکی سے دوستی ہوئی جو ایک رقاصہ تھی۔ ایک دن وہ نادیہ کو اپنے ساتھ ڈانس کلب لے گئی اور ڈانس کرنے کی دعوت دی۔ نادیہ کو اپنی دوست کی بات کافی پسند آئی کیونکہ اسے بھی ڈانس کا بچپن سے شوق تھا اور اس طرح یہ دونوں ڈانس کلب جا پہنچی۔ نادیہ علی نے اس کلب میں بیہودہ ڈانس کیا اور ایک ہی رات میں $500 کما لیے۔ نادیہ کو خیال آیا کہ اتنے پیسے تو اس نے سیلون میں کام کر کے پورے سال میں بھی نہیں کمائے جتنے صرف ایک ہی رات میں کما لیے، تو کیوں نہ اس کام کو جاری رکھا جائے اور خوب پیسے کمائے جائیں۔ نادیہ کا بچپن غربت میں گزرا تھا، اس لیے وہ اب بے تحاشا پیسہ کما کر اپنا ہر شوق پورا کرنا چاہتی تھی۔ بس اس کے بعد نادیہ علی کے اندر ڈالر کمانے کی لالچ آ گئی۔ وہ دن میں سیلون پر کام کرتی اور رات ہوتے ہی ڈانس کلبز میں گندے ڈانس کرنے نکل جاتی۔ ایک روز اسی کلب میں اسے سینکڑوں ڈالرز میں پورن ویڈیو بنانے کی آفر دی گئی جسے نادیہ نے خوشی خوشی قبول کر لیا اور یوں 2015 میں نادیہ علی نے مکمل طور پر پورن انڈسٹری میں قدم رکھ دیا۔ اس فیشن انڈسٹری میں اس کی سب سے بڑی شہرت اس کا لباس تھا، کیونکہ یہ کبھی دوپٹہ کر کے فیشن فلمیں بنواتی تو کبھی شلوار قمیض اور حجاب پہن کر۔ اس کی ایک ویڈیو ایسی بھی ہے جس میں وہ ٹیچر کا روپ دھارے پہلے پاکستان کا تعارف کرواتی ہے، پھر بچوں کو سبق پڑھانے کے بعد 4 حبشی لڑکے اس کے پاس آتے ہیں اور وہ خوشی خوشی ان کے ساتھ ہر وہ گندا کام کرتی ہے جس کے بارے میں ایک مسلمان لڑکی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔
दोस्तों आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये अब तक तकरीबन 20 से ज़्यादा पोर्न वीडियोस बनवा चुकी हैं। ये वो पहली पाकिस्तानी पोर्न एक्ट्रेस है जिसने हिजाब पहनकर वीडियोस बनवाई हैं। कहा जाता है कि नादिया को डोनाल्ड ट्रंप के साथ रात गुजारकर जिनसी ताल्लुकात कायम करने की ऑफर भी की गई है ताकि अमेरिका पाकिस्तान का खूब मजाक उड़ा सके, लेकिन नादिया का अपने इंटरव्यू में कहना था कि उसने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया है क्योंकि वो अपनी और अपने वालिदैन की तजलील कर चुकी है, अब मजीद अपने मुल्क का नाम बदनाम नहीं करना चाहती। नादिया का एक इंटरव्यू में यह भी कहना था कि अब वो पोर्न इंडस्ट्री से हमेशा के लिए किनारा कशी इख्तियार कर चुकी हैं, जबकि अब वो नमाज पढ़कर अपने अल्लाह से माफ़ी मांगती हैं क्योंकि वो ऐसे गलीज काम सरअंजाम दे चुकी हैं जिसकी इस्लाम में माफ़ी की गुंजाइश नहीं है। लेकिन तमाम पाकिस्तानियों का कहना है कि इसने अपने वालिदैन का सर तो शर्म से झुका ही दिया है, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान की भी खूब बदनामी की है। लिहाजा नादिया अली की इस्लामी मुमलकत पाकिस्तान में अब कोई भी जगह नहीं है। दोस्तों सवाल ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त कितने लोग फैश मवाद की तरफ माइल हो चुके हैं और ऐसी गंदी वीडियोस देखने के हमारी ज़िंदगी पर क्या असरात और नुकसानात रोनमा हो सकते हैं। यह टेक्नोलॉजी का दौर है, जब से स्मार्टफोन्स आए हैं तब से ही फाशी एक सलाब बनकर हमारी ज़िंदगी में आई है। आज पाकिस्तान में नौजवानों की एक बड़ी तादाद के साथ साथ बड़े भी पोर्न वीडियोस देखते रहते हैं। वैसे तो पाकिस्तान में ऐसी वेबसाइट मुकम्मल तौर पर बैन है, लेकिन इसके बावजूद लोग प्राइवेसी ऐप्स का इस्तेमाल करके इन वेबसाइट्स तक रसाई हासिल कर लेते हैं। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल लोगों के लिए एक महफूज तरीन चीज़ के तौर पर होता है क्योंकि इसमें प्राइवेसी का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा गया है और मुख्तलिफ लॉक्स की वजह से पकड़े जाने का ख़तरा भी नहीं होता। और दौर हाज़िर में ज़्यादातर फाशी मोबाइल फ़ोन्स की वजह से ही हो रही है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि गूगल की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ पाकिस्तान से 90 लाख लोगों की तादाद ऐसी है जो रोज़ाना की बुनियाद पर फाश मवाद की वेबसाइट पर जाती है, जबकि इस काम में औरतें भी किसी से पीछे नहीं। 45 से 65% पाकिस्तानी खवातीन फैश मवाद देखने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।